الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد مسلمان اور ایماندار بننے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر محبوب کبریا محمد مصطفیٰ خیر الانام پیغمبر اس اللہ کے پیغمبر نے اس مومن اور مسلمان کو جو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ وہ ہے جس تحفے کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، پھر اللہ نے پسند فرما کے اپنے محبوب پیغمبر کو نصیب فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے اور جس چیز کا اعلان کیا ہے وہ یہی تحفہ ہے جس تحفے کو اعلان نبوت کے بعد علل اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور مسلمان کو یہ تحفہ اللہ کے پیغمبر نے نصیب فرمایا ہے۔ اس تحفے کی قبولیت کی وجہ سے اب اللہ کے قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس تحفے کو کون قبول کرتا ہے اور کون قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ تحفہ کوئی ایسا عام نہیں، تحفہ وہ ہے جس کو پہلے رب نے پسند فرمایا ہے، پھر اللہ نے پسند فرما کے اپنے محبوب پیغمبر کو وہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کی بھی پسند ہے، اللہ کے پیغمبر کی بھی پسند ہے، تو ایسا تحفہ قبول کرنے والا خوش نصیب بن جائے گا، اور ایسے تحفے کو ٹھکرانے والا وہ چاہے جس جماعت اور جس نسب اور خاندان سے ہو اس کو کبھی خوش قسمتی نصیب نہیں ہو سکتی، وہ بدبخت شامل ہو جائے۔ اس تحفے کا نام ہے عام لفظوں کے اندر سجدہ۔ کیا نام ہے؟ بولو سارے کہو، سجدہ۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، مومن بننے کے بعد، جب تک اس سجدہ کو مسلمان مومن قبول نہ کرے
تو نہ اس کا اسلام باقی رہ سکتا ہے، نہ اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے، اور نہ وہ خوش نصیب بن سکتا ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے جھکنا وہ اللہ پاک کی اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کو اللہ نے خود پسند فرمایا ہے، پسند فرما کے اللہ نے محبوب محمد مصطفیٰ کو نصیب فرمایا۔ پھر پیارے پیغمبر نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو بحیثیت نبی ہونے کے، جس طرح جہاں نبوت کا اعلان فرمایا وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے والے تحفے کا اعلان فرمایا، اور امت کو بتلایا ہے کہ جس امتی نے پیغمبر کے اس اعلان کو قبول فرما کے سجدہ اللہ کے سامنے کیا ہے وہ اتنا خوش نصیب بن گیا ہے کہ دن قیامت کے ایسے بندے کو اسی سجدے والی دولت کے ذریعے اللہ جنت نصیب فرما دے گی۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اقرب ما یکون العبد، اللہ پاک کو اپنے بندے کے ساتھ کس وقت پیار و محبت ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد، جس وقت اللہ کا بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جی تو اپنے پیغمبر کے ذریعے بتلا بندہ کس وقت اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون ساجدا للہ، جس وقت کوئی بندہ سجدے کے اندر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے پیغمبر نے اعلان کر کے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ان یکون ساجدا للہ، سجدہ اللہ کے نام کا کیا ہے، سجدہ کیا بھی اللہ کو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اقرب، اس سے اور قربت نہیں بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ترین جانے کا ذریعہ وہ اللہ پاک نے رکھا ہے، تو مسلمان کے لیے سجدہ رکھ دیا ہے۔ اب سجدے کے اندر مومن مسلمان بندہ جب جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سجدے کے اندر جانے سے پہلے مومن مسلمان بندہ رکوع کے اندر جاتا ہے، رکوع کے اندر جھک کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں خیال کرنا مسلمان، اب تو نے میری رحمت کے بالکل قریب آنا ہے، میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے میرا بندہ
پہلے زبان سے اعلان کرتا آ اور زبان سے اقرار کرتا آ، اور رکوع سے سر اٹھا کے کہے اپنی زبان سے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں اب چونکہ تو نے سجدے کے اندر آنا ہے، اللہ کی رحمت کے بالکل قریب ترین ہونا ہے، اس لیے رحمت کے اللہ کے قریب آنے سے پہلے زبان سے کہتا کہ سننے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اپنی زبان سے کہتا اور کہے سمع اللہ، جہاں پردے آ جائے وہاں سننے والا کوئی نہیں، اللہ میں اقرار کر رہا ہوں سمع اللہ لمن حمیدہ، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اقرار کر کے اب تو نے میری رحمت کے بالکل قریب آنا ہے، اب سجدے کے اندر آنا ہے، اب سجدے کے اندر یہ اقرار کر کے اللہ کی توحید کا اب جلدی کر، دیر نہ کر، سمع اللہ کہنے کے بعد جلدی میں رب کی رحمت کے قریب ترین چلا۔ سجدے کے اندر جب بندہ جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اقرب 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 ما یکون العبد، اس وقت بندہ مسلمان مومن اللہ کی رحمت کے بالکل قریب ترین ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو بندہ مومن مسلمان بندہ جب اللہ کی رحمت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، وہ جو بھی مانگتا جائے اللہ فرماتے ہیں اب تو میرے بالکل قریب ہے، اب مانگنا تیرا کام ہے، تیریاں جھولیاں بھر دینا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ اس لیے سجدے جیسی نعمت اللہ نے مسلمان مومن کو نصیب فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑا تحفہ نصیب فرمایا ہے تو وہ سجدے والا نصیب فرما دیا۔ اب جس نے سجدہ اللہ کو کیا یعنی نماز پڑھتا رہا، ظاہری بات ہے نماز میں سجدہ ہے نا، تو وہ تو پیغمبر کے تحفے کو اس نے قبول کیا۔ جس نے سجدہ پیر کو کیا، درباروں پر کیا، قبروں پر کیا، مزاروں پر سجدے کیے، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کو قبول نہیں کیا اور نماز پڑھنے سے اکڑتا رہا۔ نماز کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوئی اللہ کے سامنے جھکنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے جس نے نہ اللہ کا تحفہ قبول کیا نہ اللہ کے رسول کا تحفہ سجدے والا قبول کیا ہے۔ اس بندے کا حشر دن قیامت کے کیا ہوگا جس نے کبھی نماز پڑھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، نماز نہ پڑھنے والا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا، ایک ہوتا ہے عذر کے ذریعے ترک کرنا، کوئی شرعی بیماری ہے، کوئی شرعی عذر موجود ہے، مگر ایک ہوتا ہے معلوم بھی ہے اللہ کی عبادت کا وقت ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا فقد کفر، وہ میرے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ میں پیغمبر کا دل قیامت کے ایسے بندے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، اس لیے مومن بندے کے لیے سجدہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا کرو یا اللہ اپنے در کا سجدہ نصیب فرما،
اپنے سامنے جھکنا نصیب فرما، غیروں کے سامنے جھکنا اللہ کبھی اس سے محفوظ فرما، اپنا بنا، اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کے تحفے کو قبول تو کرتا جا، تیرے اوپر جتنی مصائب و علام آ گئے، تیری روزی کے اندر بے بختی پہلے ہوئی، تیرے کاروبار کے اندر، تیرے گھر کے اندر جو کچھ بھی بے برکتیاں ہوا، اللہ کریم فرماتے ہیں سجدے والی تحفہ اور نعمت تو ادا کرتا جا، میرا وعدہ ہو گیا تیری زندگی کے اندر برکتوں کے خزانے جمع فرما دوں گا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے سجدے والا تحفہ دیا امت کو، امت نے اگر قبول کیا ہے تو نجات ہے، جس نے پیغمبر کے تحفے کو سجدے والا تحفہ قبول نہیں کیا، چاہے وہ جس جماعت کا ہے، وہ جوہر بھی ہے، مولوی ہے، کوئی ملا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی نقشگیر ہے، کوئی بھی عالم ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، جس نے پیغمبر کے سجدے والے تحفے کو قبول نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں اس جیسا بد نصیب 14 طبق میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے جھک، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کریم کے سامنے یہی فرمایا، اللہ پاک جی تیرا تحفہ تو بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے، سجدے والا، مگر یا اللہ میرے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں قریشی میٹنگیں کر رہے ہیں آپس کے اندر، ان کے آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، میرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، یا اللہ اب تو ہی بتا تیرا علاج کیا ہے، تو بتا تیرا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے تو فیصلے مشورے ہو رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، دار الندوہ کے اندر بیٹھ کے پیغمبر کے قتل کے منصوبے کر رہے ہیں، جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں قریشیوں کے سردار، یا اللہ تو بتا تیرا کیا فیصلہ اور تدبیر ہے۔ حالانکہ تیرا قرآن تو کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر تو تدبیریں، مشورے، میٹنگیں تو عوام بھی کرتی ہے، مخلوق بھی کرتی ہے، مگر اللہ پاک جی تو بتا تیری تدبیر ہوتی ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے مکر اللہ، میں اللہ مشورے کسی سے نہیں لیتا، میں میٹنگوں سے پاک ہوں، مشورے کرنوں سے پاک ہوں، میرا فیصلہ ہوتا ہے، میں رب کا فیصلہ ہوتا ہے، مخلوق کی تدبیریں ہوتی ہیں، فیصلہ غالب کون سی ذات کا ہوتا ہے؟ بولو، فیصلہ اللہ کا غالب ہوتا ہے۔ تدبیر تو بندہ کر سکتا ہے مگر فیصلہ غالب نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قضا کے سامنے اپنا کوئی میٹنگ نہیں کل چلا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فیصلہ اللہ کریم کا غالب ہوتا ہے۔ کیوں غالب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یقضی بالحق، میں رب نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ حق سچ کا فرمانا ہوتا ہے، میرے فیصلے اور قضا کے سامنے کسی کی قضا چل نہیں سکتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں قریشی، میٹنگیں بنا رہے ہیں مکے کے اندر، اب تو بتا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے میرے پیغمبر گھبرا نہیں، تو اکیلا کوئی نہیں، تیری حفاظتیں کرنے والا کون ہے؟ واللہ
यासिमुक मिनन्नास। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया मिल जाए, मेरा पैगंबर यासिमुक, तो मेरी हिफाजत के अंदर है, तेरा एक बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। बाकी मैं इलाज तुझे बतला रहा हूं मेरे पैगंबर, उस इलाज पे अमल तो करता जा। मैं देखता हूं कौन सी किस बंदे की जुर्रत है तुझे कत्ल करने की। या अल्लाह इलाज तो बतला, कौन सा इलाज है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने अपने पैगंबर को फरमाया, तवज्जो करना, अल्लाह ने फरमाया कल्ला ला तोते हो वसजुद वक्तरब। क्या फरमाया है, कैसा अंदाज है कुरान पाक। कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला का माना क्या होता है, हरगिज़ नहीं। जैसे वो समझ रहे हैं कुरैशियों के सरदार, जैसे वो मिटके कर रहे हैं, जैसे वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे वो अपनी तदबीरें कर रहे हैं, मेरा पैगंबर कल्ला, हरगिज़ यूं नहीं है मेरा पैगंबर। ला तोते हो, इनकी बात कभी तुमने माननी नहीं है मेरे महबूब पैगंबर। मैं आपको इलाज बतला रहा हूं, वसजुद वक्तरब, मेरे करीब आ जा मेरे पैगंबर, तू सजदा कर, वक्तरब, मेरे करीब आ जा। जब तू मेरे करीब आ जाएगा तो मैं देखूंगा कौन तुझे हाथ लगाता है, कौन तुझे कत्ल करता है, कौन तेरे ऊपर जादू चलाता है, कौन तेरे ऊपर हमले करता है मेरा पैगंबर। वसजुद वक्तरब, तू मेरे करीब आ जा, सजदों के अंदर कमी तू ना आने दे, तेरी हिफाजतें करने वाला कौन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने यही मशवरा दिया, बल्कि हुक्म दिया कि मेरे पैगंबर ये इलाज है आपके दिल से गम दूर करने का। अगर वो आपके खिलाफ मशवरे कर रहे हैं, मीटके कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो कत्ल के मंसूबे बनाते हैं तो बनाते रहें, मगर आप ऐसा करें वसजुद वक्तरब, आप सजदे के अंदर कमी ना आने दें, सजदों के अंदर आप कमी ना कमजोरी आने दें, मेरे करीब आ जाएं। जब आप मेरे करीब आ जाएंगे तो कौन आपको हाथ लगाएगा, फिर कौन आपको कत्ल करेगा। जब आपकी हिफाजतें करने वाला खुद अल्लाह पाक होगा तो फिर आप कोई हाथ लगाने की ताकत। अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बतलाया है, मुसलमान बंदे के लिए अल्लाह ने सजदे के बड़े नफ़े और फ़ायदे रखे हैं, सजदा ना करने वाले बंदे के लिए बड़े नुकसान और घाटे अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाए हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल फर्क़ु बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सलात। ओ मेरे ईमानदारों सुन लो, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाला ये सजदा है, यानी नमाज है। जिसने नमाज और सजदे को छोड़ दिया वो मेरे इस्लाम के दायरे में रह सकता नहीं है। काफिर और हिंदू और मुसलमान के दरमियान, मुसलमान मोमिन और गैर मुस्लिम के दरमियान फर्क यही है कि मुसलमान अल्लाह को सजदा करता है, गैर मुस्लिम अल्लाह को सजदा नहीं करता। मोमिन बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, मेरे महबूब पैगंबर को मानने वाला वो अल्लाह के झुकता है, और पैगंबर का दुश्मन अल्लाह के सामने नहीं झुकता, अल्लाह को सजदा नहीं करता। उसके सजदे तकसीम हो जाते हैं, कभी गैरुल्लाह को सजदे, कभी किसको सजदे, कभी किसको सजदे। अल्लाह
کے پیغمبر نے فرمایا یہ پکا ایمان اور مسلمان بننا چاہتا ہے سجدہ اللہ کی ذات کو کرتا کر، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، تیری ضرورتیں پوری کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت کا جب ہوگا میدان محشر کے اندر، اللہ کریم نے اس وقت فرمانا ہے اسجدوا للہ، جلدی کرو سارے سجدہ کرو میں اللہ پاک کو، سارے جھک جاؤ اللہ پاک کے سامنے۔ اب دنیا کے اندر جس نے اللہ کے تحفہ سجدہ کو قبول کیا ہوگا وہ تو فوراً اللہ کو سجدہ کر لے گا دن قیامت کے۔ جس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، سجدے تو کیے مگر غیر اللہ کے اوپر کیے، سجدے تو کیے مگر اللہ کے گھر میں سجدہ نہیں کیا، جھکا تو ہے مگر مخلوق کے سامنے جھکتا رہا ہے، اللہ کے سامنے کبھی جھکا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے 29 پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورہ قلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دن قیامت کے جب اللہ نے حکم دینا ہے اسجدوا للہ، سجدہ اللہ پاک کو کرو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون الی السجود، جو دن قیامت کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، یہ وہ بدبخت ہوں گے جن کو دنیا کے اندر سجدہ کرنا نصیب نہ ہوا، جنہوں نے پیغمبر کا تحفہ سجدے والا کبھی قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون الی السجود، وہ تو دن قیامت کے بھی اللہ کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اللہ پاک ان کی کمر کے اندر سریے اور لوہے کی طرح ایک قلعہ ٹھوک دیں گے، لوہے کی طرح ان کی کمر بن جائے گی، وہ نیچے تو ہوں گے مگر ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ کوشش تو کریں گے سجدہ کرنے کی مگر وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالمون۔ یہ اللہ پاک نے کوئی ظلم نہیں کیا دن قیامت کے کہ ان کی کمر کو لوہے کی طرح بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، میرا قرآن کہہ رہا ہے کانو یدعون الی السجود، دنیا کے اندر ان کو اللہ کے سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، بلانے والے بلاتے کہ میاں آؤ اللہ کی نماز کی طرف، آؤ اللہ کو سجدہ کرنے کی طرف، مگر وہم سالمون، یہ صحیح سالم بھی ہوتے تب بھی رب کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، تب بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے دنیا کی نحوست کی وجہ سے جب دنیا میں ان کو سجدہ نصیب نہیں ہوا، آج دن قیامت کے بھی ان کو سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر تیری امت کا سب سے بڑا تحفہ بن کے آیا ہے تو سجدہ بن کے آیا ہے، سجدے والی نعمت تو نہ چھوڑ، سجدہ کرنا اللہ پاک کو تو نہ چھوڑ۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ہر ضرورت کا ذمہ وار میں اللہ پاک ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں جو رزاق ذات ہوں، میں جو خود رازق ہوں، تجھے کھلانے پلانے والا ہوں، تیری روزی کے انتظام کرنے والا ہوں، تو لہذا سمجھ لے میں رب کا سجدہ تو کرتا جا، تیری روزی کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے قضاء حاجت کے لیے، دور نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی گھر سے دور نکل جاتے قضاء حاجت کے لیے، دور چلتے گئے، پیچھے ایک صحابی چھپ کر
ایک پانی کا لوٹا بھر کے یا برتن میں کوئی اور برتن تھا، اس میں پانی لے کے پیچھے آرام سکون سے چھپ چھپ کے جا رہا ہے صحابی۔ اس لیے چھپ کے جا رہا تھا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر ڈانٹ نہ دے کہ تو میرے پیچھے کہاں آ رہا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر کریے قضاء حاجت فرمائی۔ جب فارغ ہوئے تو صحابی کو دیکھا کہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما خطبو کا، تو یہاں کہاں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی خواہش تھی کہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں غلام حاضر ہوں، میرے پاس پانی ہے۔ اننی عندی ماؤن، میرے پاس پانی ہے اس لیے میں پانی لے کر حاضر ہوں، آپ پانی کے ذریعے اپنا وضو فرما لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، قضاء حاجت کرنے کے بعد نماز کا بھی وضو فرمایا۔ فارغ ہو کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلما شئتا، یار تیری بڑی قربانی ہے صحابی، اس لیے تو مجھ سے مانگ، جو کچھ مانگتا ہے تو مانگتا جا، میں اللہ پاک سے دعا کر کے تجھے دیتا جاؤں گا، تو مانگ تو صحیح۔ صحابی سوچنے لگ گیا کہ میں کیا مانگوں۔ آج تو اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، فخر الرسل پیغمبر ہیں، امام الانبیاء پیغمبر ہیں، پیغمبر آج فرما رہے ہیں کہ سلما شئتا، آج تو جو مانگتا ہے مانگ، دل سے نکال، میں پیغمبر اللہ سے لے کے تیرے دل کی آسیں پوری کر دوں گا۔ سوچ 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 کے بڑی ذہن کے اندر باتیں صحابی فرماتے ہیں، بالآخر میں نے یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جس طرح آج دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ جنت کے اندر بھی میں آپ کا رفیق رہ جاؤں، بس یہی مانگتا ہوں، مجھے جنت میں بھی آپ کا دیدار نصیب۔ یہ تو ہمیں علم ہے یا رسول اللہ آپ کا مقام جنت میں تو ہوگا، وہ محل و مکان ہوگا سقف عرش الرحمن، جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، وہ آپ کی بلڈنگ ہوگی، محل ہوگی، کوٹھی ہوگی۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلام ہیں آپ کے، میرے دل کی خواہش ہے کہ کہیں وہاں سے قریب قریب میرا بھی مکان ہو تاکہ آپ کو میں وہاں دیکھتا رہوں، آپ کا دیدار انور نصیب ہوتا رہے جنت کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اعنی علی کثرت السجود، کیا فرمایا؟ اعنی علی کثرت السجود، دعا میں کروں گا صحابی میرے رضی اللہ عنہ، مگر دعا تو نے کرنی ہے، کیسے؟ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تجھے وہی جنت میں مقام نصیب فرما، مگر تو نے دعا اور علاج کثرت سجود والا کرنا ہے کہ سجدہ تو نہ چھوڑنا، اللہ کی ذات پہ امید ہے اللہ تجھے ضرور جنت کے اندر یہ مقام نصیب فرما دیں گے۔ تو سجدے جیسی نعمت اور اس امت کے لیے کوئی ہے نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے اس امت کو سجدے والا تحفہ نصیب کیا ہے۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کے تحفے کو قبول کیا ہے، سجدہ رب کو کیا ہے، رب کے نام کا کیا ہے، اس جیسا خوش نصیب اور ہے ہی کوئی نہ۔ اس کو تو دن قیامت کے جنت کے اندر پیغمبر کی رفاقت بھی نصیب ہوگی، پیغمبر کا دیدار انور بھی نصیب ہوگا۔ اور جس بدبخت نے پیغمبر کا دیا ہوا تحفہ سجدے والا قبول نہیں کیا، کبھی نماز پڑھی نہیں، اللہ کے سامنے جھکا نہیں، تو ایسے بدبخت کو دن قیامت کے پیغمبر نے دیکھنا ہی گوارا نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش نصیب بنائے۔ وآخر دعوانا